الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحابه يا سيدي يا خاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقلنا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين وخاتم النبيين. مجھے ایک کلپ سننے کو ملا، ایک شیعہ ذاکر ہے آصف علوی نام کا، اس نے کافی ساری اللہ کا فضل سے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں اور آخر میں یہ بات کی ہے کہ مسلمانوں تمہارے نبی کی بیٹی کو شہید کیا گیا. تو یہ اس نے اتنی قسمیں اٹھا کر یہ بات کی. میں سنی بھائیوں کے لیے، شیعہ گھر کے بچے کو پتا ہے، میں سنی بھائیوں کے لیے قسم دیتا ہوں، مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے بطول کی وراثت کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم، مجھے اکبر کے جگر کی قسم، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کی قسم. یہ قسمیں دی ہیں میں نے سنی بھائیوں کے لیے. اب میں بددعا دیتا ہوں، میں غلط پڑھوں، قیامت والے نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتھیوں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار اللہ یہودیوں کے ساتھ کرے. اتنی بڑی بددعائیں دی ہیں اور قسمیں دی ہیں صرف سنی بھائیوں کے چند جملوں کے لیے. اتنی بڑی قسم کھا کے میں مظفر کر کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی. گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے پیغمبر کی بیٹی کو. قسم میں نے دے دی ہے، قاتل تم تلاش کرنا. رکھنا جا کے مولویوں کے سروں پہ قرآن. وہ لوگ کون تھے جنہوں نے دروازے پہ جا کے مارا رسول کی بیٹی. اور یہ واقعہ پورا کیسے بیان کرتے ہیں کہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر تھی، حضرت عمر آئے، دروازے کو آگ لگائی، حضرت فاطمہ روک رہی تھی تو وہ دروازے کو ٹھنڈا مارا، وہ ان کے اوپر گرا اور وہ نیچے آ کر شہید ہو گئی. تو یہ ان کا ایک پورا من گھڑت اور جھوٹا واقعہ ہے. تو میں نے جو آپ کے سامنے آیا کریمہ پڑھی ہے، اس میں تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ سے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابی رسول ہیں، داماد علی ہیں اور سسر نبی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کے تحت یہ تو جنتی ہیں. اب جہاں تک رہی بات یہ چھت کی، تو میں سے پہلے 2-4 باتیں آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھیں. ایک تو بات یہ کہ دروازے کو آگ لگ گئی اور حضرت فاطمہ سے روک رہی ہیں. یہ ویڈیو میں دکھاتے ہیں، ویڈیو میں کیسے ہاتھ سے دروازے کو آگ لگی اور وہ ہاتھ سے روک رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے بقول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پر تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. تو یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شیر گھر ہو، حضرت علی جیسا شیر گھر ہو اور نبی کی بیٹی ان کے گھر ہو اور ان کے گھر آ کر شیر خدا کے گھر آ کر کوئی شیر خدا کی بیوی نبی کی بیٹی کو شہید کر جائے اور علی دیکھتا رہے، تو یہ تو سیدھی سیدھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی گستاخی تم کر رہے ہو. اگر یہ باتیں تم نے کرنی ہے پھر وہ خیبر کا واقعہ بیان کرنا چھوڑ دو، خندق بیان کرنا چھوڑ دو، ان کو شیر کہنا چھوڑ دو. جو اپنی بیوی کی نبی کی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ امت کی حفاظت کیا کرے گا؟ تو تم تو اس طرح کی باتیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود ہی کیے جا رہے ہو. اور کہتے ہیں جناب کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محسن، وہ بھی شہید ہو گیا پیٹ میں. تو بندہ پوچھے تمہاری کون سی ایسی والدہ کی تکلیف تھی اس وقت کہ بچہ ابھی پیٹ میں ہے اور تمہیں پتہ بھی لگے کہ بیٹا یا بیٹی، اور اس سے مزے کی بات تمہیں نام کا بھی پتہ چلے گا کہ نام اس کا محسن تھا. واہ، بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوئی اور تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور نام بھی اس کا بتا دیا محسن. کیا ایسے اس وقت تمہاری ٹیکنیک تھی بھی جس نے یہ سب کچھ بتا دیا؟ جہاں تک رہی بات پھر
छत की और दरवाजे को गिराया, तो तुम्हारे 2 किताबों के मैं हवाले पेश कर देता हूँ, उनका तुम्हें जवाब देकर दिखाओ। 2 हवाले, ये बिहारुल अनवार जिल्द 38 सफ़ा 175 है। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो साथ में तस्वीरें लगाऊंगा, मेरे पास पड़ी हुई हैं। जिल्द नंबर 38 बिहारुल अनवार सफ़ा 175 पर यह बात मौजूद है, वनहनु अहलु बैत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सफूकुल बियूतिना वला अबवाब वला सतूरु इल्लल जराइल व मा अशबहहु। क्या कहते हैं कि जनाब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान है कि हम जो आले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे घर की ना छत होती थी, ना हमारे घर के दरवाजे होते थे, और ना कोई सतून होता था, इल्ला जराइदु व मा अशबहहु, या वो चीज होती थी कि जो जनाबे वाला खजूर के तने, खजूर के पत्तों से, जराइद कहते हैं खजूर के पत्तों से भरी हुई चीज वो होती थी, या उसके जो हमें मिसल होती थी, उसको मुशाबे होती थी, वो चीज होती थी। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारे घर का दरवाजा ही नहीं था, और ये कह रहे कि दरवाजे को आग लगा दी। अब हम इसकी माने या मौला अली का माने? और फरमाया कि जो दरख्त के, खजूर के दरख्त के पत्ते हैं, उनके साथ सारे दरवाजे बने हुए थे। तो आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है कि आग लगे खजूर के पत्ते को, और वो बंदे के ऊपर गिरा, बंदा उसके बगल से मर गया। गिरा क्या? खजूर का पत्ता, नीचे वजन से बंदा मर गया। यही इसके झूठे होने की बहुत बड़ी एक दलील है। और यही बात सातु ज़हरा नामी किताब है, वो तुम्हारे कुम्मी ने लिखी है, अब्बास कुम्मी ने लिखी है, उसमें भी यही बात मौजूद है कि हजरत अली ने फरमाया हमारे घर के दरवाजे नहीं थे। तो आज का जो हमारा हुआ वो ये है कि ये कहते दरवाजे गिराकर शहीद कर दिया, ये किया, वो किया। तो ये तो आज हमने उनके सामने पेश किया हवाला जात के जनाब। तो हजरत अली का फरमान ये है कि घर का दरवाजा नहीं था, तो जब दरवाजा नहीं था आग किसको लगाई, और नीचे क्या गिरा, और शहीद कैसे हो गई, ये सारा वाकया इसी बात पर ही झूठा बन जाता है। और जहां तक रही बात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी रज़ामंदी की, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला जब हम बाग़ फतह का मामला शिया कुतुब से छेड़ेंगे तो उसमें ये हम हवाला जात पेश करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आखिरी दम तक हजरत अबू बकर से भी खुश थी, हजरत उमर से भी खुश थी, मौला अली भी हजरत अबू बकर से भी खुश थे, हजरत उमर से भी खुश थे। तो ये जो हम चैप्टर मुफद्दल का छेड़े हुए या शिया कुतुब से शान सहाबा हजरत अबू बकर और उमर को डिस्कस करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हम उसमें ये सारे हवाला जात पेश करेंगे। तो मैं शिया को ये कहता हूँ कि तुम कहते हो ये सब कुछ हुआ, मैंने तुम्हारे 2 किताबों के हवाले पेश किए हैं। मौला अली ने फरमाया हमारे घर का दरवाजा ही नहीं था, आग बाद में लगाएंगे, पहले दरवाजा साबित कर दो।